السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ بفضلہ تعالی پارہ نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے، اور ہم تمام چیزیں لا کر ان کے روبرو جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات میں مشرکین مکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گاہے بگاہے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ نے نبی چن ہی لیا ہے، پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ ایک یتیم کو کیوں بنایا، سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا، اور اگر ہم یہ بات سچی مان بھی لیں تو پھر آپ پر کم از کم کوئی فرشتے تو دائیں بائیں پھر رہے ہوتے آپ کے ساتھ، ہم آپ کی کسی کیفیت میں کوئی تبدیلی تو دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اتار دیتے، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، اگر ہم ان کے سامنے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ اللہ کے اذن سے مردے سے کہتے کہ اٹھ مجھے فلاں بات بتا، تو مردہ اٹھتا اور وہ آپ کی بات کا جواب دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان سے مردے بھی گفتگو کرنے لگیں اور وہ تمام چیزیں جو ان سے پوشیدہ ہیں، غیب میں شمار ہوتی ہیں، یا جو پچھلے وقتوں میں جو چیزیں گزر چکی جس کا بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں، اگر سب کی سب بھی ان کے سامنے لا کر جمع کر دی جائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ ایمان کی دولت اللہ عطا کرتا ہے لیکن دلوں کے اخلاص پر۔ اللہ اس عظیم نعمت کے لیے چنتا ہے لوگوں کو۔ ایمان عطا کرنا، اس پہ ثابت قدم رہنا، دین کو سیکھنا، اس کو آگے پہنچانا، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کے لیے، اور دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خود چنتا ہے لوگوں کو، اور اللہ بندے کی طلب دیکھتا ہے، دعاؤں سے تقدیریں
بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اکثریت لوگوں کی یہ ہے کہ جو وہ منہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جو منہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اکثر انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں واقعی ہم ایسا چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے، لیکن ان کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، انسان اور جن اور ان میں سے شیاطین۔ یہ نقطہ ذرا غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں کا میں نے دشمن بنایا ہے ہمیشہ سے، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں۔ سارے انسان بھی شر سے خالی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد ہر طرح کے لوگ رکھے ہیں، پھر نیکوں میں بھی کچھ بہت نیک، کچھ کم، بگڑے ہوئے میں سے شیاطین کی نسل میں سے کچھ کم بگڑے ہوئے، کچھ زیادہ۔ اسی طرح جنات میں سے جو اکثریت ہے وہ شر پسند ہے، اور لیکن ان میں بھی نیکوکار جن ہیں، مسلمان ہیں۔ جنات میں بس یہ فرق ہے کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دے رکھا ہے بہت زیادہ، اور یہ انسانوں کی طرح شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ علم بھی حاصل کرتے ہیں، یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، یہ قرآن بھی سیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ نبی کا دشمن بنایا ہے ان دونوں میں سے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی نبیوں کے دو دشمن رہے ہیں۔ اسی طرح ہر دور میں جو لوگ بھی دین کا پرچار کریں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے ارد گرد رہنے والے انسانوں میں سے بھی ان کے دشمن ہوں گے، اور شیاطین جن بھی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس نیکی کے کام سے رک جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے تھے الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے جو چنے ہوئے خاص بندے ہیں وہ کبھی بھی ان کے چنگل میں نہیں پھنسیں گے، تکلیف کا شکار ضرور ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی، لیکن وہ ان کے بندے نہیں بنیں گے، وہ اپنے نیک رستے کو پریشانیوں کی وجہ سے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں پرفریب باتیں پہنچاتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، یعنی بری بات کو فوراً سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ دین کا پرچار کریں اتنی جلدی نہیں پھیلے گا، لیکن جہاں کوئی نیگیٹو بات ہوتی ہے، ایسی بات جو لغو بات ہو، کتنی جلدی سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ کوئی بھی ویڈیو، کوئی پکچر، کوئی کسی کا بیان، کوئی کسی کی کچھ بھی وٹ ایور، آج کل تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کسی چیز کی کہ یہ کام ہو رہے ہیں۔ ہر لغو بات، ہر بیکار بات چند سیکنڈز میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ کیا نیکی کی باتیں اتنی تیزی سے پہنچتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ ان کو جو کچھ بھی یہ گھڑ رہے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کاموں میں مشغول رہنے دیں، اس پر زیادہ فوکس نہ کیجیے، کیونکہ جب انسان ہر بیکار بات پہ فوکس کرنا شروع ہو جائے، اپنا دل جلانا شروع ہو جائے، اس پہ سوچنے بیٹھ جائے، تو پھر پازیٹیو کام کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں رہتا۔ اس لیے اگر فضول بات ہو رہی ہے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہے، کوئی اس سے تبدیل نہیں ہو رہا، آپ ایک حد تک ان سے کہیں گے، لیکن آپ ان کے پیچھے نہ اپنی زندگی ہلکان کریں گے، نہ اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے ان کی بیکار کی حجتوں میں پڑیں گے۔ آیت نمبر 114 میں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ حکم بمانی حاکم کے، حکم بمانی فیصلہ کرنے والے کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو تم خدا مانتے ہو تو کیا میں اس کو اپنا خدا مانوں؟ یعنی جو اللہ رب العزت ہے، جس نے زمین اور آسمان بنائے، جس نے اپنی نشانیوں سے اپنی ذات کو ثابت کیا، جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے، تو کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو کہ میں اس رب العزت کو پہچاننے کے بعد تمہارے ان ہاتھوں کے گھڑے ہوئے معبودوں کی پوجا کروں گا؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے۔ تم جانتے نہیں، تم یہود و نصارہ کو کہتے تھے کہ تمہارے پاس تو اللہ نے تورات اور انجیل بھیجی، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دینی ہوگی، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، تو وہ ہمارے لیے بھی کوئی کتاب نازل کرے گا۔ تو لو، تمہاری کتاب تمہارے پاس آ گئی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جنہیں ہم نے کتاب پہلے دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ بالکل برحق ہے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ تو یہود و نصارہ قرآن میں کتنی ہی ٹیڑھ نکالیں، دراصل یہ ایک حجت قائم کر رہے ہیں، ایک جھوٹی بات ہے، یعنی اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے، واضح لکھا ہوا ہے، ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق نشانیاں اس میں موجود ہیں، کتاب کے آنے کے بارے میں، قرآن کے نزول کے بارے میں ان کی کتابوں میں بالکل واضح آیات موجود ہیں، اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلی کرے۔ آج تقریباً 1500 سال گزرنے کے باوجود قرآن کا ایک ایک حرف روز اول کی طرح محفوظ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، جبکہ تورات اور انجیل میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کبھی اپنی ذات کی خواہش کی وجہ سے، کبھی لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، کبھی دنیاوی فائدے کی وجہ سے اس کے احکامات میں تبدیلی کر دی، یا جو حق بات تھی اس کو چھپا لیا۔ آیت نمبر 118 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس وہ چیزیں کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہر وہ جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے، جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اسے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، پھر اس کا گوشت ہم پر حلال ہے۔ جس کو بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کیا جائے یا کسی ایسے طریقے سے ذبح کیا جائے جو ہماری شریعت میں جائز نہیں، اس کا گوشت کھانا ہم پر حرام ہے۔ آیت نمبر 119 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ خود سے ہی جو جانور تھے وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی گائے کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ اس بچے کو کہتے تھے یہ بچہ جو ہے وہ فلاں ہمارا جو بت ہے اس کا نام جیسے صائبہ رکھا ہوا تھا، کسی کا نام وسیلہ، کسی کا نام حام، اور ان مختلف بتوں کے نام رکھ کے کسی کو انہوں نے بارش کا دیوتا بنا رکھا تھا، کسی کو رزق کا، کسی کو اولاد کا۔ تو وہ ان بچوں کو، جانوروں کے بچوں کو ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بچہ ہم نے فلاں دیوی یا دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیا ہے، اب نہ ہم اس کو کبھی ذبح کریں گے، نہ ہم اس کے دودھ سے استفادہ کریں گے، نہ ہم اس سے کوئی محنت کا کام لیں گے، نہ ہم اس کے پر کوئی بوجھ لا دیں گے، اسے متبرک بنا دیتے تھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں، یعنی وہ اس کو حرام ہی قرار دے دیا نا کہ یہ اب ہم پہ حرام ہے، ہم ان کا کچھ نہیں کریں گے، حرمت والا ان کو قرار دے دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں بتا دیا کہ کون سی چیزیں تم پر حرام ہیں، سوائے اس چیز کے جو تم مجبور ہو کر کھاؤ، یعنی اگر کوئی مجبوری میں کھا لے تو پھر حرام چیز بھی اس پر حلال ہو جاتی ہے، اور اللہ نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور یقیناً بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ آدھا علم بھی ہلاکت ہے، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا اس کا علم نہیں ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے کیا نہیں، صرف اپنے علم کا روب جھاڑنے کے لیے لوگوں کو جھوٹے سچے فتوے دینا، اور آپ کو خود صحیح علم نہیں ہے کہ آیا یہ بات حدیث میں بیان بھی کی گئی ہے یا نہیں، جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، لوگوں کو بیان کر دینا، اللہ نے حکم نہیں دیا اور یہ کہہ دینا نہیں یہ تو اللہ نے کہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگ نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ اپنی جہالت کی بنا پر اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دو، خواہ وہ کھلا ہو یا چھپا۔ گناہ تو گناہ ہے، بری بات تو بری ہی رہے گی، خواہ آپ اکیلے میں کریں یا چار لوگوں کے درمیان میں، کسی چیز میں ملاوٹ کرنی ہے۔ اب آپ نے چھپ کر دودھ میں پانی ملا دیا یا کسی گرینز کے اندر کوئی اور چیز شامل کر دی
یا آپ نے بری کوالٹی کی چیز میں ایک اچھی کوالٹی کی چیز کو مکس کر کے بیچ دیا. ملانے کا کام تو خفیہ طور پہ کیا، تو جو لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا، کیا وہ گناہ نہیں تھا؟ پھر بہت سارے گناہ جو ہیں وہ سر عام ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے. کیا لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں کسی کا مال چھین رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کسی کی تذلیل کر رہے ہیں. پھر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو گناہ ہے، خواہ وہ آپ چھپے ہوئے عمل میں سے ہے یا ظاہر کے عمل میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب چھوڑ دو. کیا چھپ کے کرو گے تو وہ گناہ نہیں ہے؟ سب چھوڑ دو اللہ کی خاطر. پھر اللہ فرماتے ہیں اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یقیناً اس کا کھانا گناہ ہے. جو چیز اللہ نے منع کر دی تو کیا ہے؟ سمعنا واتانا. اے اللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. ہم تیری رضا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ موٹیو کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہماری زندگی ہم نے گروی رکھی ہوئی ہے جنت کے بدلے. اللہ کہتے ہیں بس تم دنیا میں جاؤ، تمہارا رزق میں دوں گا تمہیں، بس تم نے ایک کام کرنا ہے کہ جو میں نے حکم دیا ہے ویسا ویسا کرتے جاؤ اور واپس آ کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے. شیطان نے ہمارے لیے یہ سب کچھ مشکل بنا دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر دن اور رات دو جابس نہیں کریں گے، ہم آؤٹ آف دا وے جا کے اس دنیا کو کمانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایسا ہی خیال آتا ہے نا سب کے دل میں. ایسا نہیں ہے. جتنا رزق آپ کو ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں اور رزق آتا رہے گا. لیکن جو لوگ اللہ پہ کبھی کبھی ایسے بھی توکل کرتے ہیں تو اللہ ان کا بھی رزق پہنچا دیتا ہے. جو اللہ پہاڑ میں چھپے کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ لیکن کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. علم حاصل کریں، معاش کے ذرائع بھی اپنائیں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ کہ اگر ہم نے ایک میٹنگ چھوڑ دی، ہم نے کوئی کام چھوڑ دیا تو ہمارا یہ لاس ہو جائے گا، یہ لاس ہو جائے گا، ایسا نہیں. یہ سب باتیں، یہ سب نیگیٹو چیزیں جو ہیں یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. جو وقت آپ اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں، اپنی فرائض کی ادائیگی میں لگاتے ہیں، یقین مانیے اس سے آپ کے کاموں میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے. آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے ہیں، یعنی ان میں کانا پھوسی کرتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. ہر انسان کے ساتھ اس کے ایک جن لگا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. اگر ہم ان وسوسوں پر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جن ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. اور اگر ہم نیکی پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم اپنے نفس کو دباتے رہتے ہیں، کوئی غلط خیال آیا اس کو جھٹکا نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، تو کیا ہوتا ہے وہ جن دبتے 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 ہمارے تابع ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی نیکی پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ اپنے غلط اعتقاد کی حمایت کی وجہ سے طرح طرح کی حجت بازی کرتے تھے، یعنی عقائد ان کے غلط تھے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دیتے تھے. آج کل لوگ بھی دیتے ہیں اگر کچھ غلط کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں تو کیا کریں، اب کیا کریں، بچوں کے آگے مجبور ہیں، دنیا کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے. مطلب بہت ساری دلیلیں ہیں جو ہم اپنے غلط کام کرنے پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آیت نمبر 122 اومن کانا میتن او احیینہ، بھلا وہ جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت بھی اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں وہ ایک شخص تھا جو زمین پہ چلتا پھرتا تھا پر تھا وہ مردہ، جسمانی طور پہ تو زندہ تھا پر اس کی روح مردہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی اور اب اس کے ساتھ وہ چل رہا ہے. اس کے دل میں ایمان کا نور داخل کر دیا. وہ لوگوں کے درمیان اس نور کی روشنی سے دیکھتا ہے اور ان کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور وہ اس سے نکلنے والا بھی نہ ہو؟
کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص تھا، دنیا میں ڈوبا ہوا تھا، اپنی خواہشات میں لگا ہوا تھا، اسے دین کی سمجھ نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کے اندر اپنا نور داخل کیا، اس کو دین والوں کے ساتھ جوڑ دیا، اسے صحیح اور غلط میں تمیز آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت عطا کی ہے۔ وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ کیا یہ چیز مجھ پر حلال ہے یا حرام ہے، میرے لیے یہ ٹھیک کرنا، یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکتا ہوں یا دوزخ میں۔ یہ وہ بصیرت ہے، یہ وہ فہم ہے، یہ وہ شعور ہے، یہ وہ فرقان ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو بندے قرآن سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن برہان ہے، اللہ کا نور ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے اللہ اس کو سچائی کا رستہ نہ دکھائے، اس کو نور نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحبت اثر رکھتی ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ صحبت، ساتھ وقت گزارنا۔ آپ قرآن کھول کے بیٹھیں گے، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس خوبصورت ساتھی کے ساتھ آپ بیٹھیں، وقت گزاریں اور اس کا اثر آپ پہ نہ ہو؟ یہ ایک مجسم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک خوبصورت فرشتے کی شکل میں قبر میں بٹھائیں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ ہمیں تو یہ حروف نظر آ رہے ہیں، آیات نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جسم بخشیں گے۔ اس کی صحبت میں دنیا میں وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ قبر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس نور کی روشنی میں چلتے پھرتے ہیں۔ وہ صرف اپنی ان ظاہری دو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ چیز کا اندر پہچان جاتے ہیں۔ انہیں مومن اور کافر اور منافق کا فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے ایسی دنیا داری میں، کوئی بات نہیں، پھر وہ ایک دم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 6 سال لگے ان کو دین اسلام پر آنے کے لیے۔ کس قدر شدت سے وہ دین اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور پھر جب دین اسلام میں داخل ہوئے تو ان جیسا کوئی نہ تھا۔ تو اللہ بدلنے پر اختیار رکھتا ہے، ہم میں چاہ ہونی چاہیے، غور کریں، تدبر کریں، تبدیلی ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں ملتی ہے تو وہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدنیا متاع فخیر متاع الدنیا امرۃ الصالحہ، کہ دنیا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، تو سب سے زیادہ فائدہ اس شخص نے اٹھایا اس دنیا میں جس کو ایک نیک اور صالح عورت مل گئی۔ دنیا میں تو سب کچھ ہی ملتا ہے، انسان کو اچھا گھر بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، مال چاہیے، صحت چاہیے، سب کچھ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نہیں، سب کچھ بھی مل جائے اور کسی مرد کو ایک نیک عورت نہ ملے، جان لو اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کی زندگی ہی جہنم ہے۔ اور جس کو ایک نیک عورت مل گئی تو جان لو اس نے دنیا کی سب سے بہترین نعمت پا لی۔ تو پھر مول کس کا ہے، قیمت کس کی زیادہ ہے؟ دین کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کسی پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورۃ الانشرح کی پہلی آیت نازل ہوئی، الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا؟ تو پھر ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت اور بصیرت مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں بصیرت عطا کر، ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے سینے کو گھٹا ہوا محسوس کرتا ہے، ایسے جیسے اس کا سانس آسمان میں چڑھ رہا ہے، اس کا سینہ بھنچ رہا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر کفر جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور ایمان نور ہے۔ کفر اندھیرا ہے، ایمان روشنی ہے۔ ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ۔ کون سا؟ مومن نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ کون سا؟ قرآن پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹ سب کچھ بتا دیے گئے۔ یہ ہم ہیں جو جان بوجھ کے ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اگر ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، یتیم کا مال نہیں کھانا، زنا کے قریب نہیں جانا، جوا شراب حرام ہے ہم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ کیا یہ باتیں اب ڈھکی چھپی ہیں؟ کیا یہ احکامات ہم نے خود نہیں پڑھے؟ کیا ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں نا؟ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ آیت نمبر 127، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا مددگار دوست ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو جو لوگ اس سیدھے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر، جہاں پہ سب کچھ سلامت رہے گا، کچھ بھی خراب نہیں ہوگا، نہ انسان بوڑھے ہوں گے، نہ کسی کو موت آئے گی، نہ کوئی بیماری ہوگی، کوئی چیز بوسیدہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے خلاف دل میں میل نہیں رکھے گا، سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن۔ ایسی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے وہ ایسے سلامتی والے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ان کا دوست ہوگا۔ اور وہ کیوں ہوگا؟ اللہ کی قربت ان کو کیوں نصیب ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مکالمہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کہ جب جنات بھی، انسان بھی، تمام مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے زی روح پیدا کی اس دنیا میں، سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 128، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے جنوں کی جماعت، کیا واقعی تم نے انسانوں میں سے بہت ساروں کو ہتھیا لیا، بہت ساروں کو تم نے بہلا پھسلا لیا، جیسا کہ شرط لگائی تھی شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے، کہ مجھے چونکہ جنت سے دھتکارا گیا ہے، نکالا گیا ہے، تو میں باز نہیں آؤں گا جب تک کہ میں لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ نہ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ میرے چنے ہوئے خالص بندے تیرے چنگل میں کبھی بھی نہیں پھنسیں گے۔ اور پھر کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ اعراف میں کہا تھا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو جو لوگ شیطان کے کہنے پہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، ایک دوست ہے جو حدوں کو توڑنے والا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جو اس سے دوستی رکھتا ہے کہ میرے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ تو یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ ہم تو ایک دوسرے سے کام نکلواتے تھے۔ جنات بھی دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور بندہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آپ نے سلیو لیس پہنا ہے، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ماڈرن لگ رہی ہیں۔ اگر آپ نے آج کل کے فیشن کے اعتبار سے بغیر دوپٹے کا لباس نہ پہنا تو لوگ آپ کو بیکورڈ کہیں گے۔ آپ ٹیچر پیرنٹس میٹنگ میں جائیں گے تو بچوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے، اوہ تمہاری ماما تو عبائی میں آتی ہیں، آپ کا تو لگتا ہے فیملی بہت بیکورڈ ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا، بچوں کی انسلٹ ہو جائے گی، تو چلو تھوڑا سا ظاہری لبادہ چینج کر لیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی تھوڑے سے اپ گریڈ ہو جائیں گے، لوگ ہمیں ماڈرن سمجھیں گے، لوگ ہمیں تھوڑا پیسے والا سمجھیں گے، کیونکہ
ایک پیسے والا ہونے کی، بڑا آدمی ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ کیسا ہی فیشن چل رہا ہو اس نے اپنانا ہی اپنانا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم گمراہ نہیں ہوئے تھے، دراصل ہم تو ایک دوسرے سے کام نکلوا رہے تھے اپنا، اور اب ہم اپنی مدت کو پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی، ہماری موت کا وقت آ گیا اور اب ہم تیرے پاس آ گئے۔ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اب تم سب مل کے ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم اور علیم ہے۔ آیت نمبر 130 میں یا معاشر الجن والانس الم یاتیکم رسول منکم، اے جنوں اور انسانوں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تم جا کے اپنے رب سے ملاقات کرو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں ایسا تو ہوا تھا، یعنی ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں کہ وہ آئے تو تھے، سمجھایا تو تھا انہوں نے، لیکن ہم نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف، اور وہ خود کہیں گے کہ ہاں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم وہاں کرتے رہے وہ غلط تھا، ہمیں پتہ تھا، ہمیں بتاتے رہے لوگ، گائیڈ کرتے رہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا، لیکن دنیا کی طلب ہمارے اندر اتنی زیادہ تھی کہ ہم جانتے بوجھتے بھی وہ سب کچھ کرتے رہے۔ یہ ہے انسان کا انجام کہ جو جانتے بوجھتے اندھے بن جائے، اللہ کا حکم سامنے واضح ہے اور پھر بھی عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 132 میں فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجات ہیں اس کے عمل کے اعتبار سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ہرگز بے خبر نہیں ہے جو بھی لوگ یہاں پر کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو رَحْمَةٍ، آپ کا رب تو غنی اور رحمت والا ہے، اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو بھی کوئی سزا نہیں دیں گے۔ جو بھی شخص جو کچھ کر رہا ہے، خواہ وہ نیک عمل ہے یا بد، کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی سزا کا کوئی مستحق ہوگا تو وہ اس کے اپنے کیے کی جزا ہوگی، اس کے اپنے کیے کا بدلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے، تو تم اب بھی باز آ جاؤ۔ مان لو اگر تم اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے پچھلی قوموں پر آیا تھا، اللہ نے ان کو مٹا دیا، آج ان کی جگہوں پہ تم آباد ہو۔ تم بھی ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں بھی ختم کر دے گا اور کسی اور قوم کو لا کے یہاں پر بسا دے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے ہر طرح کی، اور پھر آزماتا ہے کہ میرا بندہ ان نعمتوں کو پا کر شکر کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، کبھی تو سدھرے گا، کبھی تو سدھرے گا، کبھی تو میرے پاس آئے گا۔ لیکن جب وہ مدت مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 137 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہے مشرکین کے لیے ان کے جو شریک معبود ہیں، ان کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرنا۔ مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے ہندوؤں میں آپ کو ایسے واقعات سننے کو ملیں گے کہ دیوی تو خون مانگ رہی ہے، دیوی تو بھینٹ مانگ رہی ہے، نہ جانے کس قسم کی چیزیں ہیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کچھ نہ کر سکتے تو چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں اس کو بھی۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پہ کر دیتا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو دین کا علم ہے، اس کو اللہ کی رضا کے کام پتہ ہے، وہ حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی جہالت کا ثبوت دے رہا ہو، ایسا کام کر رہا ہو جو دین کے منافی ہے اور کیے ہی جا رہا ہے،
اور پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر کیا کہا جاتا ہے اس کے لیے؟ پتہ نہیں کیوں اتنا بے وقوفی کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا بے وقوف ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انسان افسوس کرتا ہے اس پر۔ آیت نمبر 139، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ یہ ایک اور نئی طرح کا ان کا طریقہ تھا۔ مشرکین کیا کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چوپایوں کے پیٹوں میں، یعنی جو ان کے پاس جانور تھے، مویشی جانور جن کو وہ پالتے تھے، تو جب وہ حمل سے ہو جاتے جانور، تو وہ کیا کہتے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ خاص مردوں کے لیے ہے، ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، یعنی اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا گوشت ہم پر حلال ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ پھر یعنی جو کوئی اونٹنی، بکری، گائے، کوئی بھی، یعنی اس کا گوشت جو ہے وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ ہاں اگر وہ جانور ایک مردہ بچہ پیدا کر دے تو اس کا گوشت عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ سوچو، یہ دستور تھا مشرکین مکہ کا۔ اب آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ کئی شریعتوں میں اگر عورت حیض سے ہو جاتی اس کو اچھوت سمجھا جاتا، ہندوؤں میں بھی ایسا ہے۔ پھر کہ عورت مرد کے بعد اگر اس کا خامند فوت ہو گیا وہ زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ ستی کی رسم تھی۔ ہمارا دین کس قدر معتدل ہے، انسان کو انسان سمجھتا ہے، فرد واحد کے طور پہ ڈیل کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ ہم علم کیسے حاصل کرتے، ہم تیری جنتوں میں کیسے داخل ہوتے؟ پھر شکر کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، اپنے محبوب نبی ہمارے لیے بھیجے، اور ہماری رہنمائی کے لیے سنت چھوڑی، احادیث چھوڑی۔ اے اللہ تو نے ہر دور میں ہمارے لیے ایک جماعت چھوڑی جو ہماری رہنمائی کرتی رہے۔ اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تو نے ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے۔ تو اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ معروشات کا لفظ عرش سے نکلا ہے، اوپر چڑھنا۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات جو سہارا دے کے بھی چڑھائے جاتے ہیں اور جو سہارا دیے بغیر ہوتے ہیں، یعنی کچھ بیلیں ہوتی ہیں جن کو کسی چیز سے باندھ کر دیواروں پر چڑھایا جاتا ہے، یا کوئی بانس یا کوئی چیز جو ان کو سپورٹ کر سکے اور وہ اس پر اوپر چڑھ سکے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو بغیر کسی سپورٹ کے اوپر پھیل جاتی ہیں، جیسے انگور وغیرہ کی بیل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو سہارا دے کے چڑھایا جاتا ہے، دیوار پہ پھیلا دیں وہ چڑھ جاتی ہیں۔ اور کھجور اور کھیتی کے ذائقے مختلف ہیں، اسی طرح زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی، ان کی شیپ، ان کا ذائقہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جب کہ وہ پھل دیں، اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن۔ تازہ پھل آئے، تازہ سبزی آئے، تازہ فصل اترے، خوب کھاؤ، لیکن کیا ہے اس میں سے غریبوں کا حق دو، عشر ادا کرو۔ زکوٰۃ ہم اپنے مال پہ نکالتے ہیں سال میں ایک بار، اور جو فصل اگائی جاتی ہے جب بھی فصل اترے گی اس کا 10واں حصہ عشر کے طور پہ دیا جائے گا۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے جا خرچ نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارا دین معتدل ہے، جتنا اللہ نے دیا اس میں معروف طریقے سے کھاؤ، اپنے اوپر خرچ کرو، ارد گرد والے لوگوں پر خرچ کرو، اس میں سے کچھ بچت بھی کرو، کچھ بچت کرو، سارا نہ بچاؤ کہ خود بھی فقیروں کی سی زندگی گزارو، اور اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس تقاضے کے لیے آئے تو کہو کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا تم میرا حال نہیں دیکھ رہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا، چیزوں کے ضائع کرنے سے، کچھ بھی چیز، خواہ وہ آپ نے ایک بلب بھی اضافی کیوں نہ جلایا ہوا، اتنا پلیٹوں میں ڈالیں جتنا آپ کھا لیں، لباس بھی اتنے سلوائیں جتنے آپ کے استعمال کے لیے ضروری ہوں،
اس میں ہر ایک کی ضرورت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کا رتبہ، ان کا مرتبہ، ان کا لائف سٹائل کہہ لیں یا ان کا عہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اچھا لباس پہننا ان کی ضرورت ہے، منع نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام بھی ڈیزائنر سوٹس پہنا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پہنو، لیکن دوسروں کو محروم بھی نہ کرو۔ اگر 2 جوڑے آپ نے نئے بنا لیے ہیں تو پچھلوں میں سے ایک تو کسی کو دے دو، اور اس کو اتنا پرانا کر کے نہ دے کہ وہ جس کو دے رہے ہیں اس کے پہننے جیسا نہ ہو۔ ابھی وہ بہتر حالت میں ہوا کریں، پریزنٹیبل ہوں، تو پھر آپ ان کو پہننا ترک کر دیں۔ نئی چیز بھی دوسروں کو دیں، اور اگر قابل استعمال چیز دوسرے کے استعمال میں آ سکتی ہے تو وہ بھی دیں، خواہ وہ جوتے ہیں، کپڑے ہیں، گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ اسراف نہ کریں، ضائع نہ کریں کہ پکا ہوا کھانا پڑا پڑا سڑ جائے، آپ کو اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا پڑے۔ آپ نے کھا لیا، آپ نے مزید نہیں کھانا، آپ کسی غریب کو دے دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ بچا ہوا دیں، تازہ بھی دیں، اسراف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 145، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال ہیں، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، ان سب کو حلال کیا ہے، اور جو چیز کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لیے نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے، جیسے کہ مردار، جیسے کہ بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، وہ تو ہے ہی ناپاک اور ناجائز۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو خنزیر ہے وہ اپنی ہی ویسٹ خود کھا لیتا ہے، تو کس قدر کراہیت آمیز عمل کرتا ہے وہ جانور۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں، جو شخص مجبور کیا جائے کہ وہ ایسی چیز کھائے جو حرام ہو، مجبور ہو جائے ورنہ اس کی جان چلی جائے گی، تو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان یہودیوں پر جو یہودی تھے حرام کر دیے تھے ایک ناخن والے تمام جانور۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بھی چیزیں حلال کی تھیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں سخت احکامات نازل کیے، اور کچھ چیزوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا کی طرح سے، سزا کے طور پر کچھ ان پر چیزیں جو تھیں پھر حرام کر دیں کہ یہ اب تم پر حرام ہے، سزا بھگتو۔ یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی جیسے ہم جانوروں کے اندر اگر چربی نکلتی ہے، ہم چاہتے ہیں تو اس کو یوز کر لیں، چاہے تو نہ کریں، لیکن ان پر وہ حرام ہی کر دی گئی تھی۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے سچے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کا اتباع کریں تو ہماری زندگی ایسے ہو جیسے ہم جنت میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ نافرمانی نہ کرتے تو زمین پہ زلزلے نہ آتے، قحط سالی نہ ہوتی، تم بجلی کا کڑکنا نہ سنتے۔ یہ سب اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 151، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہیے آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ دیکھ لیجئے کون سی چیزیں حرام ہیں، کبائر ہیں، اگر ان کو کرو گے تو کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کی نافرمانی، آپ دیکھیے اللہ کے شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کا بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی بہترین عزت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو تخلیق کیا، اس کو وجود دینے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا۔ ماں باپ خود کو تکلیف میں ڈال کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ ہم ماں کی ایک تکلیف میں گزری ہوئی رات کا بدلہ بھی پوری زندگی اس کی خدمت کر کے نہیں اتار سکتے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کی ماں نے انہیں آواز دی، کہ آواز دی ان کو بلانے کے لیے ان کا نام لے کر۔ انہوں نے جواباً کہا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا آ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے پلٹ کے جواب دیا تو انہیں محسوس ہوا بعد میں کہ جتنی آواز میں میری ماں نے میرا نام لے کے مجھے پکارا تھا، جب میں نے جواب دیا ہے تو
میری آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی ہے ان کی آواز سے. انہوں نے فوراً جا کے اپنی ماں سے معافی مانگی اور ان کے نزدیک یہ گناہ ہو گیا ان سے، اور اس گناہ کے ازالے کے لیے انہوں نے صدقہ کیا. اتنا احترام کرتے تھے ماں کا. اور ہم حضرت اویس کرنی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ اپنی ماں کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکے کہ میں اسے چھوڑ کر کیسے آؤں. اور ان کا رتبہ اللہ نے کتنا بڑھا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی، تاکید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے جانے کے بعد اگر تمہاری زندگی میں ایسا موقع آئے کہ تم اس سے ملو تو اپنے حق میں اس سے دعا کروانا. اور حضرت اویس کرنی کہتے ہیں کہ میں کوئی تہجد گزار نہیں تھا، میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا. یہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا درجہ. اس لیے اللہ نے کہا کیا ہے کبیرہ گناہ؟ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے. اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اگر احسان کا معاملہ نہیں کرو گے تو کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ میں سے. ماں باپ کے آگے آواز نہ اٹھاؤ، ان کے آگے کندھے جھکا کے رکھو. ایسے خیال کرو ان کا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا. پھر کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو تنگ نہ کرو. 2 ہی بچے، تیسرے کی تو فیس بھی نہیں افورڈ ہوتی. ٹیوبل لائگیشن کروا لیں، کچھ اور کر لیں. یہ سخت ممانعت ہے ہمارے دین میں اس چیز کی. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کھلا رہا ہے. جو روح اس دنیا میں آئے گی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رزاق ہونے پہ آپ کو شک ہے؟ اللہ کے قدرت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ مثالیں چھوڑتا ہے ہمارے لیے کہ آپ دیکھیں ایک متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے 12 بچے بھی ہوتے ہیں. کیا اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اسباب بنائے. آپ دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ بہن بھائی، ماں باپ، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، رشتوں کا ہونا، ایک معاشرہ تخلیق ہوتا ہے. 2 ایک بچے کر کے رشتوں کی شکلیں ہی بگڑ گئیں. لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، رشتوں سے بیگانے ہو گئے. دنیا میں نفسا نفسی پیدا ہو گئی، سب پیسے کے بندے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے. تو جو ایسا کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا. ہر جان کا دوسرے کی جان پر حق ہے. مسلمان کی جان اور مال کی حرمت ہے. تو کس قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کے قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ تم عقل سے کام لو. پھر مزید اللہ نے کہا آیت نمبر 152 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو. یتیم کا مال بہانے سے نہ کھاؤ، مگر بہترین طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. ہاں اگر ضرورتاً آپ اس کے مال کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو پھر آپ معروف طریقے سے اس میں سے اپنی اجرت لے سکتے ہیں. پھر مزید حکم دیا اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ. ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ناپ تول میں کمی کرنا گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ لوگ لیتے ہوئے تو کہتے ہیں ذرا اوپر بڑھا کر دینا، آپ ذرا کم ڈال رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، کب تول رہے ہیں. اور جب خود کسی کو ناپ تول کر دیں تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو پھر اسی طرح کرو جب تمہاری لیتے ہوئے نیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید حکم دیا اور جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو، خواہ قرابت دار ہی ہوں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. جو تم نے اللہ سے عہد کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کی پوجا نہ کرو. اور پھر جب تم کسی جگہ پر عادل بنائے جاؤ، تم سے فیصلہ کروایا جائے کسی بھی مسئلے سے متعلق، تو پھر اپنوں کا خیال نہ کرو، نہ اولاد کا، نہ ماں باپ کا، نہ بہن بھائیوں کا، نہ دوستی کا.
بس پھر اللہ کے حکم کی بالادستی رکھو، جو بات انصاف پر مبنی ہو اسی کے مطابق فیصلہ کو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں جن کا تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے، اس سے نصیحت پکڑو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ کے بندے پوچھتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، اور یہی ہے میرا سیدھا راستہ، مستقیماً فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو۔ اے بندے تو مجھ سے بار بار پوچھتا ہے، بندے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اس آیت کو دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کیا آپ غور کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، جس سے روک رہا ہوں اس سے رک جاؤ، جس پر عمل کرنے کا کہا ہے عمل کر لو، سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم۔ دوسرے رستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ان ساری باتوں پر عمل کرو گے متقی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 میں وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی ہی بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ پہلی بات اس پہ ذرا غور کر لیں، قرآن بابرکت ہے، اس کی پیروی کرو۔ قرآن پڑھیے، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، آپ کے علم میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ بڑی بابرکت کتاب، اور پھر کیا، جنات بھاگ جاتے ہیں گھر سے، برکت ہی برکت ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تقوی، پھر تقوی کی بات کیا ہے؟ تقوی پھر دہرا دوں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی استطاعت کے مطابق ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ کوشش شرط ہے، پایہ تکمیل تک پہنچنا اللہ نے شرط نہیں رکھی۔ کسی نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا اور اللہ کی طرف سے اگر اس کی موت کا وقت معین ہے، ابھی اس نے تھوڑی سا ہی سفر طے کیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ قرآن پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو نیکی کا آغاز تو کرو، نیت تو کرو۔ اللہ تعالیٰ تو نیکی پر بدلہ لکھ لیتے ہیں صرف نیت کرنے پر ہی، کہ بندے نے نیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے کہ کون کہیں گے، مبادہ یہ کہ کہو کتاب تو بس اتاری گئی تھی ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی حجت تمام کر رہے ہیں کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ صرف تورات اور انجیل دوسرے لوگوں پر نازل ہوئی، ہماری کتاب نہیں آئی، تو پھر ہم کیسے پڑھتے؟ ہم تو اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم تو ان سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کر کر یہ حجت تمام کی۔ آیت نمبر 158 میں اللہ فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ فرشتے یا تو اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں یا پھر موت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ان کے سامنے مواقع لائے جاتے ہیں، کیا اب اس انتظار میں ہیں کہ بس موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے انہوں نے سدھرنا نہیں ہے؟ کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کی آنکھیں کھول دے گی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہو، تقریباً 24 گھنٹے پہلے اس کو تھوڑا سا احساس ہونے لگ جاتا ہے، پھر موت کے فرشتے جب اس کی جان کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان وہ بیان کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر اگر وہ اس وقت کہے میں نے توبہ کی، اگر وہ کافر اور کہے کہ میں ایمان لایا، تو موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد پھر اس کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ اب امتحان کا وقت ختم ہو گیا، حقیقت کے پردے سامنے آ گئے،
حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو اے نبی کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیے، وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، دین تو بس ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو صرف اسلام ہی دین ہے۔ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے، دین اسلام کے، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کسی نے ہری پگڑی باندھ لی، کوئی اہل حدیث کہلواتا ہے، کوئی اہل سنت کہلواتا ہے، کوئی کچھ کہلواتا ہے۔ اللہ کے بندوں مسلمان بن جاؤ، قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ، نبی کی سنت کا اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے تو نہیں بنایا آپ لوگوں کو ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہہ رہے ہیں جو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 160 من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ کتنا رحیم، کتنا غفور ہے ہمارا رب۔ ایک نیکی کرو گے بدلے میں 10 ملیں گی، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا تو اسے سزا نہیں ملے گی مگر اسی کے برابر۔ کسی نے کوئی برا کام کیا تو بس اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، اس کو 10 گنا بڑھا کر نہیں دیا جائے گا۔ نیکی ایک کرو گے تو 10 کے برابر۔ تھوڑے سے خوشی میں مبتلا ہو جائیں، ایک نماز پڑھی اجر 10 کے برابر، 5 پڑھ لی گویا 50 پڑھ لی۔ یعنی جہاں سے سفر شروع ہوا تھا معراج پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو 50 نمازوں کا کہا تھا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رستے میں نبی پاک سے کہا اے محمد کہاں جا رہے ہو، کیا لیا؟ 50 نمازیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ، نہیں ادا کر سکیں گے۔ کرتے 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 5 پر آئے۔ انہوں نے کہا یہ بھی مشکل ہوگی۔ نبی پاک نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاتا میں، 5 تو انہیں پڑھنی ہی پڑیں گی۔ اللہ نے کیا مہربانی کی، پڑھے گی میرے نبی کی امت 5، اجر ملے گا 50 کا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے اور ہم ناسمجھ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں لٹا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 162 قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کہا نبی پاک سے ہے، ہماری اصلاح کی جا رہی ہے۔ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، قربانی دیں تو اللہ کے لیے، زندگی ہو تو اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، جب موت آئے تو اس حال میں کہ ہماری زبان پر اللہ کا کلمہ ہو، ہماری زبان اللہ کی وحدیت کی گواہی دے رہی ہو، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے اعلان کر دو، قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے، اعلان کر دیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اے نبی ان سے کہہ دو اس کا کوئی شریک نہیں میرے رب کا، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرمانبردار میں خود ہوں۔ مجھ پر دین اسلام آیا اور میں اس کا اقرار کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا پہلے میں خود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق برابر ہوں؟ اللہ خالق کائنات ہے۔ کبھی آپ اس چھوٹی سی مثال لیں، کبھی ایسا ہوا ہے ایک چھوٹا سا آفس ہو، ادارہ ہو، آپ چھوٹی چھوٹی مثالوں میں کمپیئر کر کے دیکھیں، کیا جو اس انڈسٹری کا مالک ہے اس کا لباس اور جس دروازے سے وہ داخل ہوتا ہے اس پین کا لباس ایک جیسا ہے؟ کیا ان دونوں کا پروٹوکول ایک جیسا ہے؟ کیا ان کی تنخواہ یا ان کو ملنے والی آمدنی ایک جیسی ہے؟ کیا ان دونوں کی آسائشات ایک جیسی ہیں؟ کیا اس کی مجال ہے کہ وہ جا کے اس کی کرسی پہ بیٹھ جائے؟ کیا وہ جو دروازے پہ کھڑا ہوا اس کے ادارے کا پین ہے، اس کی مجال ہے کہ کوئی عام بندہ اگر اس دروازے سے جا رہا ہو تو اس کو اس کی طرح سے سلوٹ کرے؟ ہے؟ نہیں ہے نا؟ یا آپ اس برداشت کریں گے کہ جب میں داخل ہوا تم نے مجھے اگنور کر دیا اور فلاں بندہ جو تمہارا جانے والا تھا تم نے اس کو یہ پروٹوکول دیا؟
اسی وقت نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو ہم کون ہیں؟ اللہ مالک الملک ہے، ہم کون ہیں؟ عبد، ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے ہمیں نوکری سے نہیں نکالا، مہلت دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ تو یہ اتنی سی دنیا، اس کا اتنا سا ادارہ، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کمپرومائز نہیں کرتے جن چیزوں کے، جن پروٹوکولز کے قابل ہم خود کو سمجھتے ہیں، سو کالڈ۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے کیسے دیکھا، تم نے مجھے ایسا کیسے کہہ دیا؟ اور اللہ کو تو دیکھو، اللہ کی برداشت دیکھو کہ لوگ بہتان باندھتے ہیں، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یا میں چڑھاوے چڑھانے وہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں۔ اللہ کی برداشت تو دیکھو۔ اللہ اتنا درگزر نہ کرتا تو ہم میں سے ایک سانس لینے والا بھی زمین پر باقی نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان سے کہہ دو، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو، کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن چیزوں کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آدم کو ہاتھ سے بنایا اور زمین کی خلافت دی، اور پھر تم میں نسلیں بنائیں، ایک کے بعد ایک نسل، اس ایک کے بعد ایک قوم، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کو درجوں پر، بعض سے بعض کو درجوں میں بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، ایک کے اوپر ایک کو ضرور رکھا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ نے رنگ و نسل میں، قد کاٹ میں، مال و دولت میں، عمل کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ تاکہ تمہیں آزمائے اس میں سے جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے۔ تو یہ زندگی ایک آزمائش کا ہے، جیسے سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ دنیا تو آزمائش کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ یہاں پر سورہ الانعام اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین احکامات، بہت سے احکامات ہم تک پہنچے، جس کو استطاعت کے مطابق میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بیان کرنے میں جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو اللہ معاف کرے اور ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ آگے سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ اعراف جمع ہے عرف کی، عرف کے معنی ہوتے ہیں پہچاننا۔ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں، انتظار کے لیے بٹھا دیے جائیں گے، اور وہ پہچانتے ہوں گے سب کو۔ اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب اے نبی جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اس کی وجہ سے۔ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، یہ تو ہے ہی اسی لیے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور اہل ایمان کو اس کے ذریعے یاد دہانی کرواتے رہیں۔ تو نبی پاک کو واضح کر دیا گیا کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کا ایک ایک حکم آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں، اس کو بتاتے ہوئے آپ جھجکے نہیں کہ یہ کسی کو برا لگے گا، آپ تو آئے اسی لیے ہیں۔ وذکر للمؤمنین، یہ تو ہے ہی مومنین کے لیے نصیحت، کیونکہ نصیحت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا بزرگ کرتے ہیں نا بچوں کو نصیحت، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں بچوں کو؟ بیٹا تیز نہیں چلو، بیٹا بڑا نوالا نہیں لو، بیٹا فلاں آیا ہے سلام کرو، کہتے ہیں نا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی پہ کاربند رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔
بیٹا رات ہو گئی ہے، زیادہ دیر باہر نہیں رہنا. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہم ہر طرح کے شر سے بچے رہیں، گناہ سے بچے رہیں، ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ کتاب ہمارے لیے کیوں نازل کی؟ اللہ ہر بندے کو پکڑ کے تو سیدھے رستے پہ نہیں چلائے گا نا. ہر ایک کے لیے تو وہی نہیں آئے گی. ہر ایک کے لیے کتاب دے دی، نصیحت کر دی. اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، رب ہے، مالک ہے، وہ چاہتا ہے ہم جنت میں جائیں، ہمارے لیے ہی تو بنائی ہے. تو کیا بتا دیا کہ یہ تو ہے ہی مومنین کے لیے نصیحت. آیت نمبر 4 میں وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَاعِدُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ سو رہے تھے یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب آئے، یا تو وہ فجر سے جسٹ پہلے آتے تھے، یا پھر جو بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے یا چاشت کا وقت ہوتا ہے، جس وقت لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے دیکھیے چاشت کی نماز ہے، یعنی انسان اللہ سے غافل ہو، دنیا میں لگ جائے. اذان ہوئی کوئی پتہ نہیں، اللہ نے بلایا کچھ پتہ نہیں. تو لہٰذا عذابوں کی یہی وقت ہے جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 7 میں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مقرر کردہ فرشتے لکھ بھی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ ہمارے حضور حاضر ہوں گے تو ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. تو اللہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. آیت نمبر 8 میں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس روز وزن ہوگا حق بات کا اور حق ہی کے ساتھ. جو باتیں نیکی پر مبنی ہوں گی، جن کے اعمال جو ہوں گے وہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ہوں گے، تو ان کا وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے میزان میں. اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے کیا ہوگا، ریاکاری کے لیے کیا ہوگا، دنیا کے کسی فائدے کے لیے کیا ہوگا، تو پھر اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ اس دن بالکل برابری کا فیصلہ کریں گے، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پا جائیں گے. جس کی نیکیاں سبقت لے جائیں گی برائیوں پر، تو ایسے لوگ ہی خوش و خرم پھر رہے ہوں گے قیامت کے دن. اور پھر جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کی. یعنی آیات تو آئیں، ان پر نہ عمل کیا، نہ ان کو سمجھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں تمکن بخشا، تمہارے رہنے کا سامان بخشا، تمہیں سکینت دی اور تمہارے لیے معاش کا سامان رکھا، لیکن تم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے، اچھا مکان، گھر، بیوی، بچے، اچھا روزگار. ایسے لوگ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے اور وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں. پھر اس کے آگے جو آیات ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم دینا کہ میں نے ایک بندہ بنایا ہے، تم اس کو سجدہ کرو، اور پھر ابلیس کا انکار کرنا، ابلیس کا جنت سے نکال دینا. یہ سب ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. بڑی اہم آیت ہے تدبر کرنے کے اعتبار سے. اے بنی آدم، دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے
جیسا کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس۔ پہلی بات پہ غور کریں، جنت سے نکلوا دیا تھا، وجہ بیان کی گئی آگے، اتروا دیا تھے ان سے ان کا لباس تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ لباس اتر جائے، خواہ زنا کرتے ہوئے یا اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف فیشن کی تقلید کرتے ہوئے۔ اس وقت خطا کیا تھی وہ کھایا، بظاہر وہ کھایا جس سے منع کیا تھا، اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ لباس کھل گیا، ستر کھل گئے، بے حیائی، عریاں۔ تو جو شخص بھی فحاشی کی زندگی گزارے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے، لغویات کی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ عورتیں جو خوشبو لگا کے باہر جاتی ہیں، نامحرم اس خوشبو کو سونگتے ہیں، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکیں گی۔ جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو پہن کر بھی وہ ننگی رہتی ہیں، یعنی یا تو وہ سی تھرو ہوتا ہے یا وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کے اعضاء نمایاں ہوں، وہ جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکیں گے۔ یہ شیطان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم تم بھی آزمائے جاؤ گے۔ اس شیطان نے دھوکے میں ڈالا تھا تمہارے ماں باپ کو، آدم اور حوا کو، انہیں عریاں کیا تھا، جنت سے نکلوا دیا۔ یہ شیطان بھی تمہارے دماغ میں وسوسے ڈالے گا، تمہیں عریاں کرے گا، تمہیں بے لباس کرے گا اور تمہیں جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہیں، وہ رہیں اس حال حلیے میں۔ مومنوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا یہی کچھ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو، کیونکہ مشرکین مکہ تو ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ کچھ جس کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ نے تو نہیں کہا۔ تو جو تمہارے نفس کہیں، جو تمہارے ارد گرد رہنے والے لوگ کہیں، یا جو تم سے پہلے لوگ چلے گئے جنہوں نے تمہاری تربیت نہیں کی، تم ان کے اوپر اپنا وبال ڈال کے کیا بچ جاؤ گے؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 29، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ کہیے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ اس ایک آیت میں 2 احکامات آئے ہیں۔ ہر صورت میں انصاف کرو، چاہے وہ تولنے میں ہے، کسی معاملے میں ہے، انصاف سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب نماز کا وقت ہو تو پھر اپنا رخ مسجدوں کی طرف کر لو۔ مردوں کی نماز جو ہے وہ مساجد میں جماعت کے ساتھ ہی قبول کی جاتی ہے، اور عورت کے لیے مسجد اس کا اپنا گھر ہے۔ بہترین نماز عورت کی وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کرے، اس کے بھی انتہائی اندر والے حصے میں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ نماز پڑھنی ہے یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے، یعنی جانا اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی قبروں میں، اللہ پھر ان کو گوشت پہنائے گا اور پھر تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو بھی زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کیا۔ بنو، سمرو، استطاعت کے مطابق لباس پہنو، زیور پہنو، اپنے آپ کو سنوارو۔ کس کے لیے؟ اپنے محرم کے لیے، نامحرم کے لیے نہیں کہ گھر میں تو برے حلیوں میں رہو اور جب باہر جانا ہو تو سب کچھ کرا کے نکل پڑو اللہ کی زمین پر۔ ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب تم مسجد کا ارادہ کرو، نماز کا ارادہ کرو تو اچھے لباس پہن لیا کرو۔ تو نماز کے وقت اپنا حال حلیہ درست کریں۔ مرد حضرات ہیں تو وہ مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے خوشبو لگائیں، صاف لباس پہنیں، مسواک کریں، اپنا حال حلیہ درست کریں تاکہ مسجد کا ماحول اچھا ہو، خوشگوار ہو۔
اسی طرح عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں پکانے کی اسمیل جاتی ہے، اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا شاور لے لیں، اپنے جسم کو دھو لیں، لباس تبدیل کر کے نماز پڑھ لیں، اگر اتنا وقت نہیں ملتا کوئی بات نہیں، صرف دوپٹہ ہی چینج کر لیں تاکہ وہ جو بو ہے وہ نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو یہ بو بری محسوس ہوتی ہے جو لہسن پیاز اور اس ٹائپ کی چیزوں میں سے آتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو، البتہ اسراف نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوبارہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 32، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی ان سے کہیں کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نصیب کا رزق لکھا ہے، تو دنیا میں تو سب کو ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ نے ہماری روحیں بنائیں، ہماری تقدیر لکھی اور قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے سکھا دیے گئے، اللہ نے پہلے فیصلے کیے ہماری تقدیر کے، اس لیے چاہے ہم نافرمانی بھی کریں، کوئی شخص ایک سجدہ بھی نہ کرے ساری زندگی، لیکن جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے، کیونکہ اللہ وعدے کا سچا ہے، وہ صرف ان کو نہیں دیتا جو اس کے فرما بردار ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے ہی، دے کے واپس تھوڑی لیتا ہے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا چھپی ہوئی۔ آپ دیکھیے یہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ، اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، اس بات کی جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی جو خود خدائی کا دعویٰ کرے اور تم کہو کہ ہاں وہ خدا ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو، فلاں داتا ہے، فلاں کے مزار پہ جاؤ تو اولاد ہو جاتی ہے، فلاں پڑھ کے دیتا ہے تو اس سے اولاد ہو جاتی ہے، فلاں یوں کر دے تو ایسے ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کیسی جہالت کی روش ہے جو لوگوں نے اپنا رکھی ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے، ہر شخص نے، ہر قوم نے اپنے وقت پر اللہ کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ آیت نمبر 38 میں قالت خلوا فی امم قد خلت، کہا جائے گا کہ اچھا شامل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ تو جو بھی شیاطین ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی امت جو ہے، کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی پچھلی امت پر لعنت کرے گی، وہ کہے گی لعنت ہو تم پر، تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ یوں کہتے کہتے ساری پیچھے آنے والی امتیں جہنم میں چلی جائیں گی، اور جب وہ سب کی سب جہنم میں چلی جائیں گی، ہر جانے والی کہے گی کہ اللہ جو ہم سے، جن کی وجہ سے ہم آئے ہیں اس جہنم میں، ان کو تو دگنا عذاب دینا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بے فکر ہو جاؤ، ہر ایک کو تم میں سے دگنا ہی ملے گا، کیونکہ ایک تو خود بگڑا، پچھلے والوں کو بگاڑ کر آیا، تو لہٰذا ان کا بھی عذاب تم پر آئے گا، لہٰذا تمہیں دگنا ملے گا۔ جن کو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے برائی چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کو بھی دگنا ملے گا۔ فآتیہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو دگنا عذاب دے گا آگ میں سے۔ تو اللہ فرمائے گا سب کے لیے ہی دگنا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء، بڑی اہم آیت ہے، سمجھ لیجئے کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کو تکبر کی وجہ سے دین کو نہیں اپنایا، اللہ کی آیات اور احکامات کو جھٹلا دیا، داڑھی رکھنے سے آپ پریزنٹیبل نہیں رہیں گے، عبایا پہننے سے ساری لک خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ہر نیک روح اوپر اٹھتی ہے اور ہر بد روح کو اوپر سے نیچے دے مارا جاتا ہے۔ جہنم اوپر کہیں نہیں ہے، نیچے ہے، 7 زمینوں کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یہ مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، اونٹ کتنی بڑی چیز ہے،
اور جو سوئی کے پیچھے ہول بنا ہوا ہوتا ہے جس میں سے ہم ایک دھاگا گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا کہ اس سوراخ میں سے کسی اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اسی طریقے سے ناممکن ہے ایسے لوگوں کا جنت میں جانا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ہم کسی بھی جان پر ظلم نہیں کریں گے، اس سے حساب کتاب ہوگا اس کی وسعت کے مطابق۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر جو ڈر گیا وہ بچ گیا، جس نے یہاں اپنی خواہشات کو دبا لیا وہ اپنی خواہشوں بھری نعمتیں سب کی سب جنت میں پائیں گے۔ جس نے یہاں اپنی منمانی کی تو پھر آخرت میں اس کو اپنی منمانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم جنتیوں کو داخل کریں گے جنت میں تو ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو میل کچیل سے پاک صاف کر دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم اس رب کی حمد بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی، جس پر عمل کر کے ہم اس جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اور تب انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے یہاں پہنچے ہو، تم نے نیک اعمال کیے، تمہارا رب تم سے راضی ہوا اور تمہیں یہ جنت مل گئی۔ آیت نمبر 44، وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّاتِ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر سب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر جنتی لوگ پکار کر جہنمیوں سے کہیں گے، جنت الگ ہے، دوزخ الگ ہے، اللہ نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوگا۔ آج کل آپ کال کرتے ہیں نا، ویڈیو کال فیس بک پہ ہوتی ہے نا، شاید ایسے ہی کوئی صورتحال ہو۔ تو جنتی اپنے ٹھکانے پر ہیں، دوزخی اپنے ٹھکانے پر ہے۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، کہیں گے کہ جو کچھ اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے تو سب سچ پایا، ساری نعمتیں ہیں بے شمار، ہم بڑے خوش ہیں۔ تو تم بتاؤ کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تمہارا حال ویسا ہی برا ہے؟ کیا تم نے بھی سچ وعدہ پایا؟ تو وہ اہل جہنم جواب دیں گے کہ ہاں، جو کچھ اللہ نے کہا تھا وہ سچ ہی تھا، ہمیں وہ سب عذاب مل گئے جن کا ہمیں کہا جاتا تھا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اور پکارنے والا منادی کر کے اونچی آواز میں کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ ہوگا۔ پھر اب اس سورت کا نام جس پر رکھا گیا ہے الاعراف، اس کے بارے میں آیات آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 46، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ایک پردے کی دیوار ہوگی۔ اس کا ذکر سورہ حدید میں بھی کہا گیا، آیت نمبر 13 میں، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، یعنی ان کی طرف جنت اور ان کی ایک طرف جنت اور دوسری طرف دوزخ ہوگی، اور درمیان میں ایک فصیل ہوگی اور اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ کیسے پہچانتے ہوں گے؟ انہیں کیسے پتہ ان نشانیوں کا؟ یہ قرآن بتاتا ہے نا نشانی۔ کچھ چہرے نور والے ہوں گے، جنتی ہوں گے، کچھ چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، جہنمی ہوں گے۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، وہ جانتے ہوں گے کہ کیسے لوگ ہوں گے جو جنت کی طرف جائیں گے، کیسا حال ہوگا ان لوگوں کو جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ فرشتوں نے ان کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں سے لپیٹے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے پہ ذلت ہوگی، کوئی آدھے دھڑ والے ہوں گے۔ تو یہ اعراف والے، یہ ایک دیوار ہوگی جس کے اوپر بیٹھے ہوں گے انتظار میں کہ اب اللہ ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ تو وہ جہنم میں جانے جیسے ہوں گے اور نہ ہی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ کہے گا پہلے میں ان دو کا تو حساب کتاب کروں، جہنمیوں کو جہنمیوں کی طرف بھیج دوں، جنتیوں کو جنتی کی طرف، پھر تمہارا معاملہ دیکھتے ہیں۔ یہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ اب وہ جو دیوار ہے اس میں تاپچے سے بنے ہوں گے، برجیاں سی ہوں گی جس میں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ادھر کو بھی جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ادھر کو بھی جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچانتے وہ دونوں کو ہوں گے نشانیوں سے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے آپ پر سلامتی ہو، اور وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر انہیں اس کی بھی خواہش ہوگی، بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو اپنی دائیں طرف دیکھیں گے، اچھا وہ لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں، انہیں کہیں گے السلام علیکم، مبارک ہو تمہیں جنت ملی۔ پھر وہ کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہی فیصلہ کرے، ہم بھی انہی میں جا کے شامل ہو جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اذا صرفت ابصارہم، مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، جب ان کی نظر پھیری جائے گی تلقائی اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف، تو پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ جب وہ جنت کے بعد جہنم کا منظر دیکھیں گے تو پھر وہ ڈر جائیں گے، اپنے رب سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا۔ انہیں ڈر ہوگا کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، لیکن انہیں اپنے رب سے امید ہوگی کہ ہمارا رب اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ آیت نمبر 48 میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ پکاریں گے اہل اعراف، اہل جہنم میں سے، جہنمی جب جا رہے ہوں گے، جب وہ جنتی جا رہے تھے تو کیا کہا؟ السلام علیکم۔ جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کو دیکھ کے وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اہل اعراف ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے تھے ان کی نشانی سے، کہیں گے تمہاری تو کچھ کام نہ آئی ہے، تمہارا وہ ٹولہ، تمہاری وہ جماعت، بڑی کٹی پارٹیاں کرتے تھے، ہاں بڑا تم تکبر کرتے تھے کہ دنیا میں تو کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے، میرا بیٹا پکڑا جائے فلاں چھڑوا لے گا، کچھ بھی ہو جائے، مجھ پہ کوئی کیس بن جائے میرا فلاں دوست چھڑوا لے گا۔ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھتے تھے، ایک گروپ بنا رکھا تھا، الگ ہی شان تھی دنیا میں تمہاری، تو وہ تو تمہارے کام نہ آئے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں نوازے گا اللہ اپنی رحمت سے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں اتنا نوازا، وی آر پیمپرڈ، تو یہ ہو نہیں سکتا، اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھا رکھے گا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے آخرت میں کامیابی کی کہ آپ کو دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہو، آگے تو صرف اعمال کی کرنسی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی غم سے دوچار ہوگے۔ جب یہ اہل اعراف دیکھیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں نوازا جائے گا؟ پھر جب وہ غریب لوگوں کی طرف دیکھیں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت یاسر، ان کی زوجہ ام عمارہ، وہ نیک لوگ، وہ غریب لوگ جنہیں تکبر والے لوگ اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں جنت کی خلعتیں پہنا کر جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ ان کے لیے کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ پھر جہنم والے آوازیں دیں گے جنت والوں کو، جب وہ پہنچ جائیں گے جنتی تو جہنم والے آوازیں لگائیں گے کہ تمہارے پاس کچھ پانی ہے یا کھانے کو ہے تو ہمیں پہنچا دو، یہاں تو کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے تم پر یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں بھیج سکتے۔ تو ہمیں اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے۔ جہنم میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کھانے کے لیے زقوم کا درخت جو کہ کانٹے ہیں، اور پینے کے لیے انسان کی اپنی ہی بہتی ہوئی خون اور پیپ کا پانی ہوگا۔ آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تو وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس کے ہر دن کی طوالت 50,000 سال ہے۔ ایسے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اکیلے میں اللہ کو پکاریں، رو رو کے پکاریں، سجدوں میں پکاریں، رات کو اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، تب پکاریں اللہ کو۔ جو زور زور سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو زور سے پکارنا پسند نہیں، سوائے اس کے کہ وہ شخص مظلوم ہو۔ اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کے حق کے ساتھ پیدا کیا، ہر ایک چیز کو اس کا حق دو، زمین پر امن قائم رہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو جو لوگ احسان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی
بین یدئی رحمتہ، اور وہی بھیجتا ہے ہوائیں جو بشارت دیتی ہیں اس کی رحمت کے آگے آگے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل۔ ہم ہانگ دیتے ہیں ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو بناتا ہے، بادل کہیں بنتا ہے، بھاری کہیں ہوتا ہے، برستا ہے کہیں جا کر، دیکھا ہے نا آپ نے کئی بار، بادل آگے بارش ہوگی، نہیں ہوئی کہیں اور ہو گئی۔ اسی طرح کوئی کہیں پیدا ہوتا ہے، کہیں تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین میں استقامت دیتا ہے، وہ نہ جانے کہاں جا کے دین کا پرچار کر رہا ہو۔ کون سا شخص سبب بنتا ہے کسی کی ہدایت کا، ہمیں کیا معلوم۔ آج بھی تبلیغی جماعتیں دنیا کے کونے کونے میں جاتی ہیں نا، یوں اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ بنجر زمین سے فصلیں اگا دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زمین سے نکال لائے گا۔ تو آخرت کا عقیدہ ہمارا انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیات میں انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ معاملات بتائے، ان کے واقعات بتائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح سے پہلے دنیا میں کہیں بھی شرک نہیں تھا، سب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت دی اور انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ تو کہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اگر تم نے ایسا کیا تو قیامت کے دن تمہیں ایک بڑا عذاب ملے گا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا تو جو ان کی قوم کے سردار تھے انہوں نے تکبر کیا اور ان کو برا بھلا کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی اذن سے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو جو کچھ اللہ وحی کرتا ہے میں وہی جانتا ہوں اور وہی بات تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ کیا تم اس بات پر متعجب ہو کہ اللہ نے ایک عام سے انسان کو نبی بنا دیا؟ تم اس لیے میری بات نہیں مانتے؟ تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو کشتی میں سوار کیا اور انہیں بچا لیا، اور باقی جو انکار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ لوگ اندھے تھے۔ تو جو لوگ حق بات کو سن کر نہیں مانتے اللہ کی نظر میں وہ اندھے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی پیغام اپنی قوم کو دیا۔ پھر قوم صالح نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن ہمیں کوئی معجزہ تو دکھاؤ، ہمیں پتہ تو چلے کہ واقعی آپ نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرو کہ ہمیں کوئی اونٹنی نکال کے دکھاؤ اس پہاڑ سے۔ اللہ نے کہا کہ یہ معجزہ تو میں رونما کر دوں گا، اگر پھر بھی یہ قوم اللہ کے دین پر عمل کرنے والی نہ ہوئی تو پھر ان پر عذاب آئے گا۔ اور اللہ نے ایسا کر دکھایا، ایک جیتی جاگتی اونٹنی جو تھی وہ پہاڑ کی پیچھے سے نمودار ہوئی، چٹان سے نکلی۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن وہ قوم تو تھی ہی نافرمان، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو پھر اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا۔ اللہ کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی، اور لوط علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے، انہیں جہاں نبوت ملی وہ ان کے اپنے لوگ نہیں تھے، ان کی اپنی قوم نہیں تھی۔ البتہ انہوں نے جس عورت سے شادی کی وہ اسی قوم میں سے تھی۔ یہ قوم جو تھی وہ بڑی حدوں کو توڑنے والی تھی۔
لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم میں سے اس دنیا میں پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ قوم لوط جو تھی وہ ہومو سیکچول تھی، مرد سے تعلق قائم کرتے تھے، عورتوں میں ان کو رغبت نہیں تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم مردوں کا رخ کرتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے، یعنی تم وہ فیل کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون توڑا ہے۔ تو پھر نہیں تھا جواب ان کی قوم کے پاس کچھ بھی سوائے اس کے کہ ان سب نے متفق ہو کر کہا کہ یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا، اس کو بستی سے ہی نکال دو۔ تو پھر اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے اس قوم پر ایسا عذاب بھیجا جو اس سے پہلے کسی پر نہیں آیا تھا۔ بدترین عذاب آج تک کا قوم لوط پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو اس عذاب سے بچا لیا، اور چونکہ ان کی بیوی کی ہمدردی ان کی قوم کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب کا حصہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، تو ہم نے ان پر برسائی بارش، تو دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر کے اوپر نام تھا اس شخص کا جس کو وہ پتھر لگنا تھا، نامینیٹڈ، نیمڈ پتھر آئے تھے، پکے ہوئے نوکیلے پتھر۔ زمین میں زلزلہ آیا، پانی ابل پڑا، بارش برسی، زمین کے اس خطے کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک پہ اٹھایا، آسمان تک بلند کیا، اور وہاں اتنی اونچائی پہ لے جا کر اس بستی کو الٹ دیا گیا۔ ہر طرح کا عذاب ان کو دیا گیا، بحر مردار میں ان سب کو غرق کر دیا، اور آج تک اس پانی میں کوئی بھی مچھلی، کوئی بھی جاندار نہیں پیدا ہو سکا۔ یہ سخت ترین عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، تیسری کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے مختلف جگہوں پر، جن کا نام قطورہ تھا۔ ان سے کئی بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور انہی کے نام پر وہ علاقہ مشہور ہوا جس کو مدین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ تجارتی لوگ تھے، ایک تجارتی شاہراہ پر یہ بستی آباد تھی۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ بس تمہارے پاس اب ایک کھلی دلیل آ چکی ہے۔ مزید چونکہ وہ لوگ تجارتی پیشہ لوگ تھے تو انہوں نے کہا، اپنی قوم کو نصیحت کی کہ ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، کیونکہ مومن تو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جس طرح قوم لوط میں پہلی بار جس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا، اسی طرح ناپ تول میں کمی کا آغاز جو تھا شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ تم بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ یہ لوگ تجارتی کافروں کو لوٹا بھی کرتے تھے، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اور اس راہ کو جو کج کرتے ہو، اور اگر کوئی شخص نیکی پر ہے، ایمان پر ہے، نیکی پر آنا چاہتا ہے تو تم ہرگز اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ تم کم تعداد میں تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ پچھلی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو ایمان پر جمے ہوئے لوگ ذرا کم ہی ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کی نسلوں میں خیر و برکت ڈالتا ہے۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ تم کتنے کم تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی دی، تمہاری نسلوں میں برکت دی، تم اللہ کی اس نعمت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ پھر فرمایا ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ وطائفۃ لم یؤمنوا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا
کہ کسی نبی نے کسی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا ہو اور وہ سب کے سب ایمان پر آ گئے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا کہا گیا کہ ان کی برے اعمال پر، ان کے برے رویے پر صبر کرو۔ آپ جس کو بھی نیکی کی بات بتائیں گے اخلاص نیت کے ساتھ بتائیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور ان کی طرف سے تانے یا برائی کوئی بھی چیز جو آپ کو ملتی ہے تو آپ اس پر صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، برے کو اس کی سزا مل کر رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کے نام کا پرچار کرو گے تو آپ کو لوگوں کی مخالفت کا، ان کے برے رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان سے ڈر کر آپ نے اپنے نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ راستہ ہی کانٹوں والا ہے اور اسی پہ سے چل کر جنت تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے، اس کی عمل کرتے ہوئے جو رکاوٹیں آئیں، جو مخالفتیں آئیں، اس پر ہمیں ثابت قدمی سے جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر مشکل وقت میں ہمیں اپنی غیبی مدد سے نوازے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ باطل مٹنے کے لیے ہے اور حق ہمیشہ غالب آگے ہی رہتا ہے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔